پروردگار اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور آزمائش و امتحان کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، یا پھر امتحانات مراتب کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کا رتبہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، یا پھر امتحانات آزمائش انسان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر حوالے سے مصیبت خیر ہی ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ مشکل کو تحلیل نہیں کر پاتا، وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ خدا نے ان آزمائشوں کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ خیر عمل کرنے والے کون ہیں۔ پروردگار قرآن میں بہت سارے واقعات اور قصوں کو جو بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان ان کے مقابلے میں خود کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نے بہرحال ایک حدیث پیش کی کہ جس کے اندر عقل سالم میں جو خصوصیات ہوتی ہیں تاکہ وہ انسان دیکھے، اور جب عقل سالم ہوتی ہے تو وہ پھر درک کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، پھر وہ پہچانتی ہے مفاہیم کو۔ مفاہیم عقل درک کرتی ہے، کائنات میں بہت ساری چیزیں عقل اس کو پہچانتی ہے، درک کرتی ہے۔ خیر اور شر کا درک عقل کرتی ہے۔ عقل انسان کے لیے ایک سٹیپ ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ عقل صرف درک کر سکتی ہے، عقل دیکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے فلاسفر آنکھیں بند کر کر دلیلوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، جبکہ عارف اپنے قلب سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عقل کو صحیح نہ ملے تو وہ انحراف پہ انسان کو لے جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور زیادہ پڑھ لیں تو پھر پڑھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بہرحال اگر انسان صرف ان چیزوں پر رہے تو پھر وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ترقی ظاہری کی بات نہیں کر رہا میں، ظاہری ترقی تو بہرحال اپنی جگہ، جو باطن کی ترقی ہے وہ جس کے لیے انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، قرآن چند فتنوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ ہم بہرحال اس فتنوں کو تھوڑا سا اور دیکھ سکیں کہ کیا ہے، کہاں ہے۔ رسول خدا نے حضرت ابو ذر سے اس حدیث کو بیان کیا کہ یا ابا ذر حب المال والشرف، یعنی مال کی محبت اور شرف یعنی آنر، یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ۔ یہ تو ہے انسان تھوڑا سا، انسان کو تھوڑی ویلیو چاہیے معاشرے میں، انسان چاہتا ہے کہ ذرا لوگ اسے پہچانیں۔ حب المال والشرف، یہ دو چیزوں کی محبت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں۔ بس میں اسی حدیث پہ گفتگو کروں گا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ حب المال اور شرف، یہ دو محبتیں رسول خدا فرماتے ہیں یہ انسان سے اس کے دین کو ایسے چھینتی ہیں، ایسے برباد کرتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیوں کے غل میں بھیڑوں کے غل میں دو خطرناک بھیڑیے آ جائیں اور صبح تک وہ کیا کریں؟ بھیڑوں کے ساتھ
کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ دو بھیڑیے خطرناک کہاں آ جائیں. بھیڑ آپ کے پاس شیپس ہیں, کیٹل کا پورا ایک فارم ہے, رات کی تاریکی ہے, دو بھیڑیے آ گئے. بھیڑیے کی صفت کیا ہے؟ خطرناک ہے, خوفناک ہے, خونخوار ہے. اور رات ہے, رات بھیڑیا نظر نہیں آتا, مالک سو رہا ہے, غافل ہے. دنیا یعنی ایسی کیفیت آ جائے کہ اندھیرا ہے, ظلمت ہے, پتہ نہیں ہے. اس حالت میں دو خونخوار دشمن صبح تک کیا کریں گے؟ یا ان کو ماریں گے, زخمی کریں گے, یہاں تک کہ بھیڑیے مر جائیں گے. صبح تک کوئی سہارا نہ ہو. یہ دو محبتیں انسان سے دین کو ایسے چھینتی ہیں. لیکن بہرحال رسول کی حدیث ہے, اور ہمیں تو ویسے بھی اتنا محبت اللہ کرے کہ رسول سے ہو کہ ہم رسول کی حدیثوں کو یاد بھی کریں اور آگے کی طرف بھی بڑھیں. عزیزان محترم, روایات کہتی ہیں کہ 40 حدیثیں جسے یاد ہوں وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے. تو مومنین, بچوں کو, بڑوں کو تو کیا کر سکتے, بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں, بچوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنی چیزیں حفظ کرتے ہیں, ذہن میں ہوتی ہیں. سپر اسٹار, کرکٹر, فٹ بال کے میچ, کرکٹ کے میچ, کون سا کہاں ہو رہا ہے, کون کیا ہو رہا ہے, وہ حدیثیں بھی یاد کریں, تھوڑی تھوڑی حدیثیں بھی یاد کریں. پتہ تو ہو کہ بہرحال مسلمان ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں. اور یہ حدیثیں پریکٹیکل ہیں. یہ رسول خدا کی حدیث پریکٹیکل حدیث ہے کہ یہ دو محبتیں, اب یہ دو محبتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں. مال کی محبت, مال کی محبت بہت خطرناک ہے. مال ذخیرہ اندوزی کرنا, مال کی خاطر بھاگنا, مال کی خاطر حرام کر لینا, مال کی خاطر دوسرے کو دھوکہ دینا, مال کی خاطر حق کھا لینا. مال, یہ مال تو تھا جو بعض لوگوں کو امام علی کے مقابلے میں لے آیا. مال تھا. مسجد نبوی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا رسول اللہ, آپ نے تو فرمایا ہے. کہا اچھا, وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آؤ گے. تلوار نکالی, دے دی رسول کو کہ اس سے پہلے وقت آئے آپ ہمیں مار دیں. وقت سے پہلے جرم نہ کیا ہو تو کس جرم کی سزا دی جائے, وہ بھی رسول. ہاں یہ ہوا. وقت آیا, ایک جنگ میں امام کے گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا آیا. امام نے وہیں یاد دلایا, سر جھکا, شرمندہ ہوئے, پیچھے چلے گئے. کمال پیچھے جانے میں نہیں تھا, کمال امام کی طرف آنے میں تھا. حب المال, کہتے ہیں کہ گھروں سے سونے کے پہاڑ نکلے, اتنی محبت. مال, مال نے برباد کی. اب یہ مال آج انسان کو, یہی مال تو برباد کر رہا ہے. یہ جو بہرحال جو, اور یہ دونوں چیزیں آج ہمارے ہاں جو ڈیزگنیشن پوسٹیں, حکمراں, حکومتیں, یہ سب کیا ہے؟ دو ہی تو ہیں. کوئی پیسے خرچ کرتا ہے مجھے پوسٹ مل جائے, پیسے خرچ کرتا ہے پوسٹ مل جائے, پھر پوسٹ سے پیسے کماتا ہے. وہ دونوں چیزیں محبت ہے نا. کسی کو صرف نام چاہیے, نمود چاہیے. اور آج کی دنیا اسی اسٹریٹجی پر چل رہی ہے. دنیا ڈیزائن ایسی کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو. آج کل کا جوان شارٹ کٹ کے چکر میں, پڑھے بغیر, محنت کیے بغیر پیسے آ جائیں. انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں نا, وداؤٹ اینی اسٹرگل آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں. انسان کہتا ہے بھائی کہ ہم بھی کیوں نہیں کما سکتے. یہ کیا ہے؟ حب المال. مولانا صاحب یوٹیوب کا چینل بنا لیں, جائز ہے. ایڈ آتے ہیں عجیب سے غریب سے, جائز ہے, پیسے آ رہے ہیں, محنت کریں, کوئی اچھی چیز بنا رہے ہیں تو بری بات نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نام, شہرت. اس کو آج دنیا کو کیسے لگایا ہوا ہے؟ فالوور. جتنے زیادہ فالوور ہوں گے اتنے ہی تو فیمس ہوں گے آپ. جتنے زیادہ چیزیں چلیں گی, جتنے لائکس ہوں گی. یہ ہر بندے میں ہو گیا ہے, بچے بچے میں ہو گیا. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, چھوٹے سے بچے کو انسٹاگرام دیا ہوا ہے,
وہ بھی چاہ رہا ہے کتنوں نے لائک کیا. حب و شرف ہو گیا ہے. دنیا اسی مقابلے میں آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ دنیا کا بازار اتنا گرم ہے کہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم بربادی کی طرف. اور رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں, یہ دو چیزیں انسان سے دین کو ایسے کھینچتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیا کھچ رہا ہے. آج قوم بے دین ہوتی جا رہی ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹرز کیا ہے جو آج بے دین معاشرہ ہو گیا ہے. آج ہم مسلمان اہل بیت کے ماننے والے, لیکن آپ ہماری حالت دیکھیں, آپ ہمارے تہوار دیکھیں, آپ ہماری کوئی چیز دیکھیں. اچھا کوئی ممبر سے کچھ کہہ دے, نصیحت کہہ دے تو غلطی کر بیٹھتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کا نہیں ہے, پرابلم ہمارا اپنا ہے. کیونکہ ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے. کوئی نصیحت کر دے, بھائی کربلا اور کربلا کے بعد ایک امام کس بات پہ گریہ کرتا رہا؟ ایک امام نے کس بات پہ گریہ کیا کہ گھر کی خواتین غیر کے مجمع میں, اسی پہ گریہ کیا نا امام نے. امام نے کیا کہا؟ ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. شام میں کیا تھا؟ اغیار کا مجمع تھا, علی کی بیٹیاں تھیں, یہی غیرت مند کے لیے کافی تھا. اور آج ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہم کسی چیز کی پاسداری کر ہی نہیں رہے. معاشرہ ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے, جہاں دل چاہ رہا ہے جا رہا ہے, جا رہا ہے. اور دشمن اتنا بزدل ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دشمن بزدل ہے. دشمن اپنے نام سے سامنے آ ہی نہیں سکتا, نہ آتا ہے. وہ انہی چیزوں کا سہارا لے لے کے آپ کو اور میرے جذبات کو خراب کر رہا ہے. عزاداری, عزاداری, عزاداری. وہ قوم چلے جا رہی ہے, چلے جا رہی ہے, چلے جا رہی ہے. حب المال, کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ گئی ہے. ہمارا دین بکھرتا جا رہا ہے, بکھرتا جا رہا ہے.